نبی پاک علیہ السلام فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ کسی امیر مسلمان کو تکلیف دی، پڑوسی کو یا رشتہ دار کو، واٹ ایور، کوئی بھی مسلمان ہے اگر اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے ایذا پہنچائی وہ ایسا ہے جیسے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، لوگوں کے حقوق بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اگر زندگی گزار رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو یہ ساری نمازیں ہمیں انہیں دینی پڑ جائیں۔ ایک حدیث پاک اور یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے بڑا کمال کا کوسچن کیا۔ اگر یہی کوسچن میں اپنے ویور سے بھی کر لیتا ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، یعنی غریب کون ہے، تو ہمارا بھی جواب یہی ہوگا، آنسر یہی دیں گے کہ حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ویلتھ نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہ رپلائی دیا کہ حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا، میرے آقا نے فرمایا مفلس وہ نہیں بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، یعنی وہ روزے بھی لے کر آئے گا، حج بھی لائے گا، اس نے نیکیاں کی ہوں گی، مگر وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی نکالی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، حقوق العباد، وہی والی بات، مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مظلوم جو ہوں گے نا اللہ کی بارگاہ میں کلیم کریں گے کہ یا اللہ اس بندے نے ہمارا دل توڑا ہے، اس نے ہمارے پیسے دبائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پیسے تو نہیں چلیں گے کہ آپ نے کسی کے پاس اپنے وطن میں لاکھ روپے لے لیے ہیں تو قیامت کے دن آپ یہ کہیں گے یا اللہ میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں وہ اس کو دے دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، کمپنسیشن۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی نمازیں لے جائے گا، کوئی روزے لے جائے گا، کوئی سجدے لے جائے گا، کوئی حج لے جائے گا، اتنے لوگوں کے ساتھ حقوق ہوں گے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی بندے پورے نہیں ہوں گے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ لوگ کلیمنٹ تو کھڑے ہوں گے، اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، اب ان کے گناہ اس بندے کے سر ڈالے جائیں گے اور پھر اناؤنس ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ کہ یہ وہ بد نصیب ہے، یہ وہ انفارچونیٹ ہے جو ماؤنٹین جتنی گڈ ڈیڈز لایا مگر آج لوگوں کے حقوق پامال کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یس وی ہیو ٹو، ہمیں پریکٹس کرنی ہے نماز روزہ، ایسا نہ ہو۔ اچھا اس میں ایک اور پہلو آ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے حقوق العباد پورے کرو، عبادت کی ضرورت نہیں۔ بالکل، بہت اچھی توجہ دلے آپ، یہ بھی ضروری ہے، یہ تو فرض ہے، لیکن اسی کے ذریعے ہم سیکھیں، نماز جماعت سے پڑھیں گے تو خیال آئے گا نا کہ سارے میرے بھائی ہیں، میرے کاندھے سے کاندھا لگ کر جب کھڑے ہو سکتے ہیں میرے ساتھ تو پھر دل میں جگہ کیوں نہیں ہے، پھر میں ان کی حق تلفی کیسے کر سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب میں کسی کو گریٹنگ کے وقت کہتا ہوں، ملاقات کے وقت، تو یہ دعا یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ سلامتی کی دعا بھی دے رہا ہوں اور اس کے مال پہ قبضہ بھی کر رہا ہوں۔ اسلام کی چیزوں پر، سنتوں پر اور فرائض اور واجبات پر عمل کریں گے تو حقوق العباد کا خیال اور پیدا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔